دین کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اموی ہے اور ایک طریقہ نبوی ہے کیا، اور کچھ ناسبی آج کل اس کو پیش کرتے ہیں کہ جو روایت وہ صحابہ کے وہ اس طرح ہو کہ جس میں عیب معلوم ہوتا ہو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا گویا کہ سارے صحابہ معصوم ہیں ان کے یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اسلامک اسکالر اور بعض ناسبی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح کا ہے، اس کے اخلاق کا نہیں پتہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے نیک تھا، صالح تھا، بعد میں وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو یزید کو بچانے کے لیے، بلکہ جس طرح کا اس کا تقرر ہوا ہے اقتدار کے اوپر، اس ساری گیم کو درست کرنے کے لیے وہ یزید کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے حدیث غزوہ قسطنطنیہ لے آتا ہے بخاری سے، دیکھیں بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو بخش دیا جائے گا کہ جو سب سے پہلے روم کی جانب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ تو آپ دیکھیں وہ یزید اس کا امیر تھا، لہٰذا وہ جنتی ہے، بخشایا ہے۔ تو یہ ناسبیوں کے جتنے بھی ٹرکس ہیں یہ سارے دراصل یہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ یزید کے تقرر کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یزید کا تقرر درست ہوا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان کو جب حکومت و اقتدار مل جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کے نتیجے میں، تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی معاویہ بن ابی سفیان اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کو ہمارے ہاں تمام مؤرخین نے لکھا ہے، تمام مؤرخین نے۔ اور یہ بیعت لینے کا جو طریقہ ہے کس طریقے سے کیا گیا، زبردستی کی گئی، اس میں جبر کیا گیا، صحابہ کرام کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کو بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ دیگر صحابہ کرام کو ان پہ زبردستی ان سے کہا گیا کہ تم یزید بن معاویہ کی بیعت کرو، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے زمانے میں نہیں کی تو ان کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے کہا کہ ہم تمہارے بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے، اور یہ صحابہ کرام ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، تو ان کی موت ایسے ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، گمنامی کے اندر مار دیے گئے۔ ان میں سے ایک شخص ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے شقیق ہیں، یعنی سگے بھائی ہیں، سگے حقیقی بھائی ہیں۔ ام رومان ان دونوں کی والدہ ایک ہی ہیں، اور جو کہ محمد بن ابی بکر ہے ان کی والدہ الگ ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے جب تمام گورنروں سے کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دو، تو مدینہ کے اندر اس وقت میں مروان حاکم تھا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4827 4827، اور یہ صحیح البخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الاحقاف حدیث نمبر 4827 ہے۔ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک، ابی بشر سے روایت ہے یوسف بن ماہک سے کہ مروان کو حجاز کے پر معاویہ نے عامل بنایا۔ تو ایک دن معاویہ نے مسجد نبی کے اندر منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس نے کہا کہ یزید کے لیے بیعت لی، اور یہ یزید اپنے والد معاویہ بن ابی سفیان کے بعد حاکم ہوگا، حکمران ہوگا۔ فقال له عبد الرحمن بن ابی بکر شیئا، تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس سے کچھ کہا۔ یہ کیا کہا کہ تاریخی کتابوں کے اندر روایات کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بخاری رحمہ اللہ نے تصریح نہیں کی ہے کہ کیا کہا ہے، کیونکہ بخاری نے یہاں پہ مختصر ذکر کیا ہے واقعے کو۔ بخاری کا مقصد اس واقعے کو ذکر کرنا نہیں ہے، بخاری کا مقصد یہاں پہ تفسیر کرنا ہے، تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، وہ صرف اس چیز کی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جب کچھ جملہ کہا تو مروان نے کہا خذوہ، پکڑو اس کو۔ فدخل بیت عائشہ، تو وہ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو گیا عبد الرحمن، اپنی ہمشیر کے گھر میں۔ فلم یقدروا، تو وہ اس کو پکڑ نہ سکے کیونکہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، احترام تو تھا، موجود تھا۔ فقال مروان، تو مروان نے کہا ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني،
یہ وہ بندہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں کہا، اور یہ حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر مروان نے یہ جملہ کہا کہ عبد الرحمن وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت مذمت میں نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الاحقاف کی یہ آیت پڑھی والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین سے اف کہتا ہے۔ مروان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، اس سے پہلے تو قرآن اس کی مذمت میں نازل ہو چکا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے اوپر اف کرتا رہا ہے، یہ تو اپنے ماں باپ پہ تنقید کرتا ہے، تو میں مجھ پہ اگر کر دی تو کیا ہو گیا۔ مروان قرآنی آیات کا استعمال جانتا ہے، کس طرح غلط جگہوں کے اوپر قرآن کی آیات کو فٹ کرتا تھا مروان۔ یہ پورے جتنے بھی بنو امیہ ہیں، یزیدی بنو امیہ، یہ قرآنی آیات کو غلط فٹ کرتے تھے۔ یزید کے دربار میں امام علی بن الحسین علیہ السلام کے سامنے یزید نے قرآن کی آیات پڑھی تھی اور غلط جگہوں کے اوپر فٹ کیا تھا۔ اس کا جواب سیدہ زینب علیہ السلام نے بڑی بہترین انداز میں دیا تھا۔ میں سیدہ زینب علیہ السلام کی بایوگرافی کے اوپر جب گفتگو کروں گا تو وہ ساری قرآنی آیات وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اہل البیت علیہ السلام نے قرآن کو کس طرح سمجھا اور یزیدی فکر قرآن کو کیسا سمجھتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے دین کو سمجھنے کا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دین کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اموی ہے اور ایک طریقہ نبوی ہے۔ جو نبوی طریقہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا، اس کے اندر دین، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر، احادیث کی تشریح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، وہ آپ کو رحمت للعالمین نظر آئیں گے۔ اور جبکہ اموی دین، اموی مذہب کے اندر جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو مارو، اس کو قتل کر دو، گردن اڑا دو، اس کو ختم کر دو، مرتد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مطلب فتوے ہی فتوے آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ یعنی دین کی جو جامعیت ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال مروان لعین نے یہاں پر آیت فٹ کر دی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے پردے کے پیچھے سے اوٹ سے کہا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذر۔ مروان سے کہا کہ اللہ نے ہمارے بارے میں، ہم گھر والوں کے بارے میں، یعنی ہماری مذمت میں کچھ نہیں اتارا ہے سوائے اس کے کہ میری برات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں ہمارے بارے میں جو آیات ہیں ان میں سے صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری برات کی، میری برات کی۔ اب میں اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی۔ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کان مروان علی الحجاز ای امیرا علی المدینہ من قبل معاویہ، یعنی وہ معاویہ کی جانب سے مدینہ کے گورنر تھا۔ اخرج الاسماعیلی والنسائی من طریق محمد بن زیاد والجمحی قال کان مروان عاملا علی المدینہ۔ اچھا، تو اس موقع پر مروان نے جو خطبہ دیا تھا اس میں جو جملے کہے تھے، جو باتیں کہی تھیں، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں فجمع مروان الناس فخطبهم، مروان نے لوگوں کو جمع کر کے جو خطبہ دیا اس میں یزید کے بارے میں بیان کیا اور اس کی بیعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وقال ان اللہ ارا امیر المؤمنین فی یزید رأیا حسنا، اللہ نے معاویہ بن ابی سفیان یعنی امیر المؤمنین کو یزید کے بارے میں ایک اچھی رائے دکھلا دی ہے۔ وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر وعمر، اگر وہ ان کو خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے، تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی تو جانشین بنایا ہے۔ یہ بات مروان نے خطبے میں کہی تھی، تو اس کے جواب میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا تھا۔ اب وہ کیا کہا تھا، وہ کیا کہا تھا، وہ اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ قیل قال له بیننا وبینکم ثلاث مات رسول اللہ وابو بکر وعمر ولم يعهدوا، یہ جملہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر، ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی کو کچھ بھی نامزد نہیں کیا، انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا۔ اچھا، فقال مروان سنت ابی بکر و عمر، یہ ابو بکر و عمر کی سنت ہے۔ مروان نے یہ جملہ کہا کہ جو کام معاویہ بن ابی سفیان کر رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر و عمر کی سنت ہے۔ فقال عبد الرحمن بل سنت ہرقل و قیصر، نہیں، یہ ہرقل اور قیصر کی سنت ہے، ہرقل اور قیصر کی سنت ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ وَلِابْنِ الْمُنذِرِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَجِئْتُمْ بِهَا هِرَقْلِيَّةَ تُبَايِعُونَ لِأَبْنَائِكُمْ، تم نے ہرقلیوں والا کام شروع کر دیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بیعت لیتے ہو، یعنی یہ تو کفار کا طریقہ ہے جو رومن امپائر کے لوگ ہیں، اور شام چونکہ ان کا ایک مرکز گزرا ہوا ہے، شام، ملک شام جہاں دمشق،
یہ تو ان کا طریقہ ہے ہرقل والوں کا، قیصریوں کا. تم نے اپنے بچوں کے لیے بیعت لینا شروع کر دی. ولی ابی یعلا وابن ابی حاتم من طریق اسماعیل ابن ابی خالد حدثنی عبد اللہ المدنی قال كنت في المسجد حين خطب مروان فقال ان الله قد ارى امیر المؤمنین رأيا حسنا في يزيد وان يستخلفه فقد استخلف ابو بکر وعمر. اگر وہ ان کو خلیفہ بنا دے تو ابو بکر عمر نبی خلیفہ بنا. فقال عبد الرحمن ہرقلیہ، یہ ہرقلی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مدنی طریقہ نہیں ہے، ہرقلی طریقہ ہے. ان ابا بکر واللہ ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته وما جعلها معاویہ الا کرامۃ لولده، کہ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں بنایا، اور معاویہ اپنے بچے کو پسند کر رہا ہے تو اس لیے اس کو بنایا ہے. فقال خذوه فدخل بيت عائشہ فلم يقدروا. اچھا، تو آگے وہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 4827 حدیث کی تشریح میں تفسیر سورۃ الاحقاف کے اندر اس کو بیان کیا. تو جناب اس طرح معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت لی ہے، اپنے گورنروں کو حکم دیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کو ڈرایا، اور یہ واقعہ یعنی اتھینٹک بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو. اور پھر آپ کے اکابرین، یہ ہمارے دیوبند کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شیعوں کی نفرت میں یہ حقائق کا انکار کر رہے ہیں. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے یہ کتابچہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لیں. میں دیوبندی علماء سے کہتا ہوں وہ اپنے اکابرین کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ کس طرح سے بیعت لی گئی. شروع کے اندر ہی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے، یہ بیعت کیسے لی گئی. کہتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں، خلافت کا سلسلہ جب معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا. مثالی رنگ نہیں رہتا، بہت خوبصورت الفاظ سے بچانے کی کوشش کی جائے، یعنی وہ اس طریقے پر نہیں رہی جو پہلے طریقہ تھا، خلفائے راشدین کا طریقہ. ہاں، اب یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، اب یہ ملوکیت میں بدل گئی. جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا وہ رنگ اس میں نہیں ہے. اب معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے. باقتضاء حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی. صحیح ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ تدبیر کریں، حکمران ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو بنائیں، یہ تو ان کو اجازت کسی نے نہیں دی، نہ شریعت نے اجازت دی ہے اور نہ کسی سے انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے خود سے ہی اس کو متعین کر دیا. اور یہ واقعہ موجود ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، طبری نے سب نے لکھا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ. مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا تھا، اور مغیرہ بن شعبہ نے کیوں دیا تھا؟ ان کو معزول کر دیا تھا، پھر انہوں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے کوفہ سے معزول کر دیا تھا مغیرہ بن شعبہ کو. تو انہوں نے آ کر مشورہ دیا کہ بھائی، یزید سے کہا کہ آپ کے والد آپ کو کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے برابر کا ہم پلہ کوئی نہیں رہا ہے، آپ اپنے والد سے کہیں کہ وہ آپ کو بنائے. تو یہ بات جب یزید نے جا کر اپنے والد سے کہی تو انہوں نے کہا کہ تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے کہا مغیرہ نے کہا. مغیرہ کو بلایا، اچھا تم نے یہ بات کہی ہے، میرے بیٹے کے بارے میں اچھا سوچتے ہو، چلو تمہیں گورنری دوبارہ دے دیتا ہوں، گورنرشپ دوبارہ مل جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے کروں گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوفہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، بصرہ کو ابن زیاد دیکھ لے گا، یہ ہم دیکھ لیں گے، یہ معاملات سیٹل ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیے. تو یہ سارے کام پھر جھوٹی گواہیاں دلوائی گئیں، لوگوں سے کھڑا کیا گیا، جی جناب یہ تو بڑا نیک ہے، صالح ہے، اور پوری ایک فلم تیار ہوئی. آگے لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں؟ مختصر انہوں نے لکھا ہے، لیکن سچ لکھا ہے، بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا. آگے لکھتے ہیں، شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کی بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے. آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر، تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے. ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان سے اکثریت آخر دم تک مخالفت ہی پر رہی. اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے. اس وجہ سے صرف یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، اور آگے اور بھی حقائق لکھے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مختصر رسالہ ہے، دارالاشاعت کراچی سے چھپا ہے، دارالعلوم کراچی کا یہ ادارہ ہے، کہ یہ جتنے بھی واقعات آگے ہوئے ہیں یہ اسی یعنی جو کوفہ اور کربلا کے اندر جو پیش آئے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس کے اور اس بیعت کے نتیجے میں کہ کچھ لوگ جو نہیں کر رہے تھے بیعت،
عبد الرحمن ابن ابی بکر کی موت، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی موت، اسی طرح آگے جتنے بھی واقعات ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ، کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیقوں سے حملہ، کعبۃ اللہ کو جلا دیا گیا، پھر عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا. تو یہ جتنے بھی سارے واقعات ہوئے ہیں، تباہی ہوئی ہے، یہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب نہیں، وہ تو معاویہ بن ابی سفیان دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی بچہ نہیں ہے، آگے اگر کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری ہوگی. تو قتل و غارت گری تو ہو گئی. اگر وہ مقرر نہ کرتے تو قتل و غارت گری نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتا، مدینہ پر حملہ نہ ہوتا، کعبۃ اللہ کو نہ جلایا جاتا، یہ سارے واقعات نہ ہوتے. تو یہ ان کا جھوٹ ہے. یہ سوائے اس کے کہ یہ ان سارے غلط کارناموں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں بالکل واضح طور پر. حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے معاویہ اور تاریخی حقائق، جس میں انہوں نے بہت یعنی خیانت کے ساتھ بہت جگہوں پر کام کیا ہے، حجر بن عدی کے اوپر سارا ملبہ ڈالا ہے اور روایات کو ادھورا کر کے انہوں نے پیش کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. یہاں انہوں نے یہ میرے سامنے جو چھاپا ہے مکتبۃ معارف القرآن کراچی، مفتی تقی عثمانی صاحب، صفحہ 148 پر یہ بات بھی تقی عثمانی صاحب باوجود اس کے کہ ان میں ایک درجہ کی یہ انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور ناظرین کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کا یزید کو مقرر کرنا اپنے بعد ولی عہد، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں تھا. تقی عثمانی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا رائے، تدبیر اور نتائج کے اعتبار سے صحیح تھا یا غلط؟ ٹھیک ہے، دو باتیں. اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ابتدا ہی میں یہ بات صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں، دو باتیں ہیں. ایک بات کیا ہے کہ معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا رائے، تدبیر اور نتائج کے اعتبار سے صحیح تھا یا غلط تھا. نمبر دو، دوسری بات کیا ہے، دوسرے یہ کہ معاویہ نے یہ کام نیک نیتی کے ساتھ جواز شرعی کی حدود میں رہ کر کیا تھا یا خالص اپنے ذاتی مفاد کے لیے حدود اللہ کو پامال کیا تھا. دو باتیں، یعنی انہوں نے یہ کیا کیوں، یہ دو باتیں ہو گئی نا. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں ہمیں مولانا مودودی صاحب سے اختلاف نہیں ہے. پہلا مسئلہ کون سا؟ کہ یزید کو ولی عہد بنانا رائے، تدبیر اور نتائج کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا. صحیح نہیں تھا، یعنی نہ اس کے نتیجہ صحیح نکلا، نہ تدبیر صحیح ہوئی، نہ جس نے یہ مشورہ دیا اس اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ یزید کو بنایا جائے. جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں ہمیں مولانا مودودی صاحب سے اختلاف نہیں ہے. مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں، یہ اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. جمہور امت کے محقق علماء ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یہ فعل رائے، تدبیر کے درجے میں نفس الامری طور پر درست ثابت نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے امت کے اجتماعی مسالے کو نقصان پہنچا. امت کے اجتماعی مسالے کو نقصان پہنچا. تو پھر آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس سے تو امت کو فائدہ پہنچانا مقصد تھا، اس سے تو جناب مقصد یہ تھا، یہ بہت بہتر فیصلہ تھا اور اس میں کوئی صحابہ کی اولاد عشرہ مبشرہ موجود تھے. عشرہ مبشرہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں موجود ہیں. اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ نے تو فضائل بیان کرتے ہیں نا کہ عشرہ مبشرہ، اور پھر بہت بڑی ڈنڈی ان لوگوں کا ڈبل سٹینڈرڈ. آج میں آپ کو ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح باطل کے اوپر یہ کھڑے ہوتے ہیں. سمجھیے گا اس بات کو. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہی ترتیب افضلیت ہے. یعنی پہلے نمبر پر چونکہ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے تو سب سے افضل ہے، حضرت عمر تو وہ اس کے بعد، پھر حضرت عثمان تو وہ اس کے بعد، پھر حضرت علی تو وہ اس کے بعد، امام علی علیہ السلام. اگر یہ ترتیب، اس ترتیب کو یہ افضلیت مانتے ہیں، پھر امام حسن علیہ السلام، لیکن یہ امام حسن کو 5ویں نمبر پر افضل الامہ نہیں مانتے. ہاں اس میں یہ پھر عشرہ مبشرہ کی حدیث لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد امت کے اندر انہیں سب سے افضل معاویہ بن ابی سفیان کو ماننا چاہیے تھا، لیکن یہ معاویہ بن ابی سفیان کو بھی افضل نہیں مانتے. کردار دیکھیے، پھر چونکہ یزید ہے ان کو سب سے افضل ماننا چاہیے، ان کو بھی نہیں مانتے، پھر وہاں پہ عشرہ مبشرہ کی حدیث پیش کر دیتے ہیں. اور جب عشرہ مبشرہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، کہانی سنیں، کہانی ان کی کس طرح انہوں نے
چکر ویو میں پھنسایا ہے اس امت کو، یہ ادھر سے ادھر لے کے گئے، ادھر سے ادھر لے کے آتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل البیت کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ اسی طرح پھنستے جائیں گے، پھنستے جائیں گے۔ اچھا، پھر جب عشرہ مبشرہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جناب، یہ عشرہ مبشرہ افضل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یزید کو نہیں مانتے، پھر معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں مانتے، یزید کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں عشرہ مبشرہ کو لے آتے، اور پھر جب عشرہ مبشرہ خود موجود ہیں تو انہیں خلیفہ بھی نہیں بناتے، انہیں خلیفہ بھی نہیں بناتے۔ سعید بن زید موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہے، ان کو خلیفہ نہیں بناتے۔ تو جب عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہے تو انہیں خلیفہ آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ ہاں نہیں، وہ اس لیے نہیں بنا رہے ہیں کہ بس نہیں بنا رہے، مرضی ہے تمہاری، نہیں بنا رہے اس کو۔ البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیلاً یہ سارے واقعات موجود ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 116، 56 ہجری کے واقعات کے اندر۔ 56 ہجری کے واقعات میں یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ، تفصیل کے ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، یہاں 56 ہجری کے واقعات ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر۔ یہاں ایک جملہ آپ کو سنانا ضروری ہے، پھر اسی میں اپنے کلام کو اختتام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کو ڈرا دھمکا کے بیعت لی گئی۔ کہتے ہیں وَكَانَتْ هَذِهِ السَّنَةُ شَرَعَ مُعَاوِيَةُ فِي نَظْمِ ذَلِكَ لِيَزِيدَ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، یزید کے لیے سارا پروگرام شروع کیا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ وَعَقَدَ الْبَيْعَةَ لِوَلَدِهِ یزید، اور بیعت کو لکھ دیا اپنے بیٹے یزید کے لیے۔ وَكَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ بِذَلِكَ، اور ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر یہ حکم بھجوا دیا گیا کہ فَبَايَعَ لَهُ النَّاسُ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ إِلَّا عبد الرحمن بن ابی بکر، کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ یزید ہوگا۔ سب نے، ہر طرح سے لوگوں نے بیعت کر لی یزید کی معاویہ کی زندگی کے اندر ہی، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہیں کی، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیعت نہیں کی۔ وعبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں کی۔ والحسین بن علی، وعبداللہ بن زبیر، وابن عباس، اور ان جلیل القدر اشخاص نے نہیں کی۔ امام حسین بن علی علیہ السلام انہوں نے نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے، ابن عباس نے نہیں کی۔ فرکب معاویۃ الی مکہ معتمرا، عمرہ کی غرض سے معاویہ مکہ گئے۔ فلما اجتاز بالمدینہ مرجعه من مکہ استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة فأوعده وتهدده بانفراده، اور ایک ایک میں ان میں سے بلا کر سب کو ڈرایا اور دمکایا۔ فكان من اشدهم عليه ردا واجلدهم في الكلام عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق، تو ان سب میں سب سے زیادہ جس نے معاویہ سے اس معاملے میں سخت گفتگو کی وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کی۔ وكان الینهم کلاما عبداللہ بن عمر بن الخطاب، اور جس نے سب سے زیادہ نرمی سے کام لیا، نرم گفتگو کی، وہ عمر بن عبد الخطاب کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ثم خطب معاویہ وهؤلاء الخمسة حضور تحت منبره، پھر معاویہ نے خطبہ دی اور یہ 5 کے 5 وہاں ممبر کے نیچے بیٹھے تھے۔ وبايع الناس ليزيد وهم قعود لم يوافقوا ولم يجروا خلافا لما تحددهم وتوعدهم، کیونکہ انہوں نے ڈرایا اور دمکایا تھا، اس لیے ان سب نے وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اختلاف نہیں کیا، پھر یہ وہاں سے چلے گئے، اور اس طرح سے یہ واقعات یہاں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو قصے اور غریب اور کہانیاں ہوں، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود تاریخی حقائق ہیں کہ جنہیں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تقی عثمانی صاحب نے ایک قاعدہ ایجاد کیا، اور کچھ ناسبی آج کل اس کو پیش کرتے ہیں کہ جو روایت وہ صحابہ کے وہ اس طرح ہو کہ جس میں عیب معلوم ہوتا ہو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، گویا کہ سارے صحابہ معصوم ہیں، ان کے یہاں گویا کہ سارے صحابہ معصوم ہیں۔ میں اسی بات کی پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔